یہ صاف حقیقت بتانے میں کیا حرج ہے کہ جناب اس کو افغانستان سے امریکی اٹھا کر لے گئے تھے. ایک رپورٹ جمع کرانی. ایک رپورٹر یہ کہہ رہی، ایک رپورٹ ہمارے ہاں گپ شپ یہ ہے کہ جی اس کو مشرف حکومت نے غالباً خود حوالے کیا تھا پکڑ کے. اب ہمیں نہ اس رپورٹ کی حقانیت اور صداقت پر کوئی یقین ہے، دوسری امریکی دعویٰ کرتے ہیں نہ ہمیں اس پہ یقین کہ جی انہوں نے ہمیں. So there should be a standing of this government as well on this case. اگر تو کورٹ نے اب آپ سے اس مانگا ہے. گورنمنٹ کو کم از کم ایک بات کی تو آپ اس کو رو رہے ہیں نصرت جاوید صاحب. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ چلے جائیں ہائی کورٹ میں. حکومت کی کان پہ جوں تک نہیں رینگتی. او بھائی 6 مہینے لیٹ ہوا، ہم کورٹ کو کچھ کہنے جو کہ نہیں ہے. منسٹری جواب ہی نہیں دے رہی تھی. پہلے منسٹر آف انفارمیشن نے کہ پی کرنا سڑا تعلق ہی نہیں، مطلب آپ یہ دیکھیں جواب نہیں دیا. پھر منسٹری آف لا کہتے ہیں یہ بھی قانون پاس ہوا. مطلب ایسا جواب کے دنگ رہ جائیں. پہلے جواب نہیں دینا، 4 نوٹس جائیں گے. عدالتوں کو غیر سنجیدہ لے لیا موجودہ حکومت نے. ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا. پاناما میں ہم نے مطلب عدالتوں کے بڑے چکر کاٹے نصر صاحب. کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ حکومت سے جواب کہا جائے اور حکومت نہ آئے. پھر عمران خان کی حکومت رہی، حکومت سے جواب مانگا جائے، عدالتوں کے جواب آیا کرتے تھے. یار پہلی پیشی پہ نہیں ہے، دوسری پہ آنا. وہ یہاں تو اٹارنی جنرل کو بلانا پڑتا کہ جواب نہیں آیا. تو حکومتی رویہ عدالتوں کو لے کے بہت سنجیدہ نہیں ہے. سوری بٹ دس از ریئلٹی. میں آپ کی اس بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں، لیکن جس طرح چٹکی بجا کر وزرائے اعظم کو فارغ کیا گیا، کیا وہ بھی ہماری عدلیہ کی تاریخ کا بہت بڑا واقعہ ہے؟ کیا یہ بھی بہت قابل تعریف واقعہ؟ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ یار تمہیں پھانسی لگانے کے 44 سال بعد یہ کہا جائے فیصلہ غلط. یہ کہا جائے کہ فیصلہ غلط. ہمیں افسوس ہے اس پہ. یہ بھی ہوا ہے کہ تمہیں میں خائن بھی قرار دے دوں، یہ بھی کہوں کہ تم صادق اور امین نہیں ہو، لیکن اس کے بعد جب آپ کو یہ جھانسا دیا جائے کہ آپ 4تھی مرتبہ پاکستان کے وزیر اعظم بن رہے ہیں اور آپ آ جائیں تو پاکستان، اور آپ آ بھی جائیں اور آپ کبوتر بھی اٹھا لیں اور ایئرپورٹ پر ہی آپ کے وہ تھم امپریشن لے لیے، تھم امپریشن وغیرہ ہو کر آپ ماشاءاللہ کلین ہو جائیں، تو میرے بھائی اس طرح کی حرکات سے اب میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ تمہارے جیسا شخص یا میرے جیسا شخص اگر یہ بےہودگی کرے تو شاید اسے کسی حد تک برداشت کیا جا سکتا ہے، لیکن جب ایک معزز جج صاحب اپنے برادر ججز کو ڈیمولیشن اسکواڈ پکاریں گے تو میں تو خوف کے مارے کچھ نہیں کہوں گا. عدالت کا اپنا امپریشن خراب ہوا. میں تو یہ بھی نہیں کہوں گا، خدا کی قسم سے میں تو یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں، اور نہ میں کہنے کی جرات رکھتا ہوں، کیونکہ میں نے یہ سیکھا ہی نہیں ہے. مجھے جو صحافت سکھائی گئی ہے اس میں عدالت ہے. وہ اگر تمہاری آنکھوں کے سامنے بھی نظر بظاہر ایک غلط فیصلہ دے رہی ہے، ناانصافی کرتی رہی ہے، اور میری بدقسمتی ہے کہ ایز کرائم رپورٹر اور بعد کورٹ رپورٹر میں نے بڑے بڑے عجیب و غریب فیصلے بھی سنے ہیں. چلیں مکاتے ہیں اس بات. شہباز شریف صاحب کی کوئی اچھی یادیں نہیں ہیں، وہ تو پیشی پہ جاتے تھے بیچارے پکڑ دیتے. تو اس دفعہ عدالتوں سے نہیں، اس میں وہ شاید وہ پھر سپریم کورٹ، لیکن اس میں وہ پہلے کہتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ میرے ہی فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل میں جا چکی ہے. غالباً آئندہ جو جواب آئے گا وہ یہی ہوگا کہ شاید ممکنہ طور پر یہ ہوگا کہ جیسا آپ کیوں اتنا غصہ فرما رہے ہیں، آپ نے ہم سے جو سوالات کیے تھے یا ہمیں جو حکم دیا تھا اس کے ضمن میں ہم پہلے ہی سپریم کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں، آپ خام خطائش میں کیوں آ رہے ہیں؟ شاید I can presume, but I can't say it commit. عدالتیں ویسے بہت بڑی ریلیونٹ ہے. لیکن گنڈا پور صاحب کا بھی 342 کا بیان اس نہیں آیا تو اسلام آباد نے اسے بھی کہا ہے کہ بھائی نہیں دیکھیے، اسلام آباد وہ اپنا آن گے تو ان کو بیلے فیز کے یعنی کہ پکڑ لیں گے. اس ملک میں بس پکڑے. آپ نے خود ہی کہا ابھی یوسف زائی گیلانی صاحب بطور وزیر اعظم اسکواڈ کے ساتھ گئے. یوسف زائی گیلانی تھے، وہ انہوں نے جب ان کو کس نے کہا تھا کہ یہ حماقت کرے کہ پارلیمان میں کھڑے ہو کر یہ کہیں کہ حکومت کے اندر حکومت نہیں چل سکتی. خیر اب یہ ایک آدمی جب خود جو ہے وہ لپک کے شہادت کی طرف بڑھ رہا ہے تو پھر کہتے ہیں گنڈا پور تو ایسی کوئی حرکت نہیں کر رہے. انہوں نے تو بلکہ کہا ہے کہ 6-5 فارمولا ڈلیور کر دے. اور یہ جناب میں بانی کو عدالتوں سے محفوظ ہے علی امین گنڈا پور صاحب.